آج سے تقریباً 2600 سال پہلے بیبلون یعنی بابل کا ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ حضرت کعب اور حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بخت نصر نے ایک بہت برا خواب دیکھا جس کے ڈر سے وہ لرز اٹھا، مگر بیدار ہونے کے بعد خواب کو بھول گیا۔ اس نے کاہنوں اور جادوگروں کو بلایا اور خواب کے اثرات بیان کیے اور تعبیر چاہی۔ انہوں نے کہا خواب بیان کرو۔ بخت نصر نے کہا خواب تو یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا جب تک خواب ہمارے سامنے نہ ہو تعبیر کہاں سے ہوگی؟ پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو، جو اس وقت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کو بلایا اور سارے حالات بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا، اے بخت نصر، تم نے خواب میں بہت بڑے بت کو دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین میں ہے اور سر آسمان میں۔ اس کے اوپر کا حصہ سونے کا ہے اور درمیانی حصہ چاندی کا، اور اس کا نچلا دھڑ تانبے کا، اور اس کی پنڈلیاں لوہے کی، اور اس کے پاؤں کھنکھناتی مٹی کے ہیں۔ اس دوران کہ تم اس کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال اور کاریگری پر حیرت کر رہے تھے، اللہ نے آسمان سے پتھر پھینکا جو اس کے سر کے وسط پر گرا، اور وہ سر سے پاؤں تک ریزہ ریزہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور مٹی اس طرح آمیختہ ہو گئے کہ تم نے خیال کیا کہ اگر روئے زمین کے تمام جن و انس مل کر بھی اس کے مخلوط اور آمیختہ ذرات کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیں تو اس بات پر قادر نہ ہوں کہ ان کو الگ کر دیں، اور تم کو اس بات کا خطرہ درپیش تھا اور تم ڈر رہے تھے کہ اگر ہوا چلے گی تو اسے اڑا لے جائے گی، اور تم نے اس پتھر کو دیکھا جو اس پر مارا گیا تھا کہ وہ بڑھتا پھلتا اور ہمہ گیر ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے تمام روئے زمین کو گھیر لیا۔ اس وقت تمہیں اس پتھر اور آسمان کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے یہی خواب میں دیکھا ہے، تو اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، بدھ تو وہ مختلف امتیں ہیں جو ابتدا، وسط اور آخر زمانوں سے متعلق ہیں، اور وہ پتھر جس سے اس بت کو پاش پاش کیا گیا ہے وہ اللہ کا دین ہے، جس کے ذریعے آخر زمانہ میں تمام امتوں کو ختم کیا جائے گا، تاکہ اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ اس کے لیے اللہ عرب سے ایک نبی امی کو مبعوث فرمائے گا، اور اس کے ذریعے ساری امتوں اور تمام دینوں کو منسوخ کرے گا، جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا کہ اس پتھر نے بت کے ہر حصے کو پامال کر دیا ہے، اور وہ دین تمام ادیان پر غالب ہوگا کہ جس طرح تم نے پتھر کو تمام روئے زمین پر غالب دیکھا ہے۔